السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، ہم انسان ہیں، اناج کھاتے ہیں۔ اسلام نے اس کے بھی ہم کو آداب بتائے ہیں۔ کیل الطعام یعنی غلے کا ناپ تول کرنا۔ کھانا تناول فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کھانا شمار نہ کرنے کی رغبت دلائی۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ ان کے پاس کہیں سے بکری کا گوشت ہدیے کے طور پر آیا تو انہوں نے اسے ہانڈی پر چڑھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور استفسار فرمایا تو ابو رافع یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کا ہدیہ آیا تھا، میں نے وہ پکنے کے لیے ہنڈیا میں ڈال دیا ہے۔ گوشت پکنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو رافع، میرے لیے بکری کا یہ ایک بازو تو لاؤ۔ میں نے یہ ایک بازو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تناول فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اچھا یہ ایک بازو اور لاؤ۔ میں نے بکری کا دوسرا بازو بھی حاضر خدمت کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمانے کے بعد فرمایا، اچھا ایک بازو اور لاؤ۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کے بازو تو دو ہی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو رافع، اگر تو خاموش رہتا تو بازو پر بازو مجھے دیے چلا جاتا اور بازو ختم نہ ہوتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، کلی کی، اپنا منہ صاف کیا، ساری انگلیاں دھوئی، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ پھر ابو رافع رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے، وہاں ٹھنڈا گوشت پڑا تھا، وہ تناول فرمایا۔ پھر مسجد تشریف لائے، نماز ادا فرمائی، لیکن پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، یعنی کھانے کے بعد نیا وضو نہیں کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی کھانے کو نہیں گننا چاہیے، کھانے کی چیزوں کو شمار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ جس کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے اس میں وہ کھانا آتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم تمام کو اس میں نصیحت ہے کہ کھانے کی چیزوں کو گننا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے غلہ استعمال کرتے وقت ناپ تول کرنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
کہ یہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور غلہ مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آدھا وسق جو عطا فرمایا. وہ آدمی، اس کی بیوی اور ان کا مہمان مسلسل کھاتے رہے، حتیٰ کہ ایک روز اس آدمی نے وہ جو ماپے تو وہ ختم ہو گئے. وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو آگاہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اسے نہ ماپتے تو کھاتے رہتے اور جو ختم نہ ہوتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. معزز سامعین، یعنی کھانے کی چیزوں کو نہیں گننا چاہیے، نہیں ناپنا چاہیے. اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت میرے گھر میں سوائے تھوڑے سے جو کے کچھ بھی نہ تھے. یعنی صرف تھوڑے سے جو تھے جسے کوئی جاندار کھا سکے. جو ایک شیلف پر رکھے تھے، میں کافی مدت تک وہ جو استعمال کرتی رہی. ایک روز میں نے انہیں ماپا تو وہ ختم ہو گئے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. معزز سامعین، اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے زندگی کے سارے آداب بتاتا ہے. غلہ خریدتے وقت ماپ تول کرنا باعث برکت ہے. مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلہ خریدتے وقت ماپا کرو، اس سے اناج میں برکت ہوگی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے تھیلے سے بن ماپے 25 سال سے زائد عرصے تک کھجوریں کھاتے رہے. ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند کھجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اکٹھا کیا، پھر برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا، انہیں اپنے تھیلے میں ڈال لو اور حسب ضرورت اسے اس سے نکالتے رہنا. جب بھی کھجوریں نکالنے کا ارادہ کرو تو اپنا ہاتھ تھیلے میں ڈالنا اور کھجوریں نکال لینا، اور تھیلے کو جھاڑ کر خالی نہ کرنا. میں نے اس تھیلے میں سے کتنے اور لوگوں کو بھی کھجوریں کھلائیں، لیکن کھجوریں ختم نہ ہوئی. وہ تھیلا میں نے اپنے آپ سے الگ نہیں کیا. جس روز عثمان رضی اللہ عنہ قتل ہوئے، اس روز تھیلا کہیں گر گیا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. معزز سامعین، یعنی دیکھیے اناج کو کس طرح رکھنا ہے، اناج کو کس طرح حفاظت کرنا ہے، اور اس کو گننا نہیں چاہیے، اس کو ناپنا تولنا یہ کرنا نہیں چاہیے، جس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. ہاں، اگر خریدتے وقت ضرور ناپ تول کر لینا اچھی بات ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما رضی اللہ عنہا کو شمار کرنے اور ماپ تول کرنے سے منع فرمایا۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں کوئی چیز شمار کر رہی تھی یا ماپ تول رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو فرمایا، اسما گنو مت، اور نہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، یعنی ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، یعنی کم کر دے گا۔ اسما رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ارشاد کے بعد میں نے کبھی آئی یا گئی چیز کا حساب نہیں کیا، اس کے نتیجے میں جب بھی کوئی چیز میرے ہاں ختم ہوتی، اللہ اس کی جگہ مجھے اور عطا فرما دیتے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، یعنی اہل علم کے نزدیک کسی چیز کو ماپنا اللہ کے دیے ہوئے رزق پر توکل کے منافی ہے، جبکہ توکل میں برکت ہے، لہذا اللہ کی دی ہوئی برکت کا احاطہ کرنے یا جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اور صحیح احادیث کی روشنی میں دین اسلام کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔